الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 29ویں تراویح ہے۔ قرآن مجید کی آخری 26 صورتیں پڑھی جائیں گی۔ ان صورتوں کے مضامین پیش کیے جاتے ہیں۔ آج تلاوت کی جانے والی صورتوں میں سب سے پہلے سورہ فجر سنیں گے۔ یہ مکی سورہ ہے اور اس کا پہلا لفظ والفجر، اس سے اس کا نام ماخوذ کیا گیا ہے۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے کئی حقیقتوں کی طرف اشارہ کیا ہے اور اپنی کائنات کے بعض عناصر کی قسم کھائی ہے۔ فجر کی قسم سے آغاز کیا گیا ہے۔ 10 راتوں اور جفت و طاق اعداد اور پھر رخصت ہوتی ہوئی ہر رات کی قسم کھا کر یہ فرمایا کہ صاحب عقل لوگوں کے لیے ان تمام چیزوں میں عبرت کا سامان موجود ہے۔ سورت کا مرکزی مضمون توحید اور آخرت کے عنوان پر مشتمل ہے۔ طاقتور قوموں میں سے عاد و ثمود اور فرعون کا تذکرہ کر کے ان کی بغاوت و سرکشی پر سرزنش کی گئی ہے۔ پھر جس انجام سے یہ سرکش قومیں دوچار ہوئیں اس کا نقشہ بھی کھینچا گیا ہے۔ انسانوں کو اللہ تنگی اور فراخی، خوشحالی اور فقر ہر طرح سے آزماتا ہے۔ دنیا دار انسانوں کا حال یہ ہے کہ جب ان میں سے کسی کو عزت ملے تو اپنی عزت پر شاداں و فرحاں ہوتا ہے، لیکن جب اس پر مشکل وقت آئے تو اپنے رب کا شکوہ شروع کر دیتا ہے۔ انسان مال و دولت کی محبت میں بری طرح مبتلا ہے۔ اسے بتایا گیا ہے کہ دنیا اور اس کی دل آویزیاں ایک دن ختم ہو جائیں گی۔ اس روز فرشتے اللہ کے دربار میں صفیں باندھے کھڑے ہوں گے، دوزخ سامنے لے آئی جائے گی اور غافل انسان کف افسوس ملے گا کہ اس نے ساری عمر برباد کر دی اور اس دن کے لیے کوئی تیاری کر کے نہ آیا۔ جن لوگوں نے اس دن کی مسئولیت اور باز پرس کے خوف سے اپنے آپ کو اللہ کی اطاعت کے راستے پر چلایا ہوگا، وہ نفس مطمئنہ کے ساتھ وہاں موجود ہوں گے اور انہیں جنت کی بشارت ملے گی۔ یہ خوشخبری اہل ایمان کو موت کے وقت بھی سنائی جاتی ہے اور روز قیامت بھی وہ اسی بشارت کے مستحق قرار پائیں گے۔ اللہم اجعلنا منہم۔ اس کے بعد سورہ بلد ہے، مکی سورت۔ اس کا نام بھی پہلی ہی آیت لا اقسم بہذا البلد سے ماخوذ ہے۔ اس میں اللہ نے پاکیزہ شہر مکے کی قسم کھائی ہے۔ اس صورت کا مضمون بھی قیامت اور اس کی ہولناکیوں سے متعلق ہے۔ انسان کو دی جانے والی نعمتوں میں اس کے جسم اور قلب و دماغ کا تذکرہ بھی ہے، اور اس نعمت کی یاد دہانی بھی کہ اللہ نے اپنی خصوصی رحمت سے انسان کو نیکی اور برائی کے راستے نمایاں کر کے دکھا دیے ہیں۔ کامیابی کے لیے دشوار گھدار گھاٹی سے گزرنا پڑتا ہے، مگر کم لوگ اس کی ہمت کرتے ہیں۔ اس دشوار گزار گھاٹی کی تشریح یوں فرمائی کہ یہ حقوق العباد سے متعلق ہے۔ مثلا غلاموں کو آزادی دلوانا، فاقے کے دنوں میں قریبی یتیموں اور خاک نشین مسکین کو کھانا کھلانا، اور پھر راہ حق میں خود صابر بن کر دوسروں کو صبر کی تلقین کرنا، اور خلق خدا کے لیے خود رحیم ہونا اور دوسروں کو اس کی ترغیب دینا۔ ان سارے نیک اعمال کی بنیاد ایمان ہے۔ سب سے پہلے اس کا اہتمام کرنا ضروری ہے۔ حقوق العباد کی اتنی اہمیت ہے کہ جو بندوں کے حقوق میں لگا رہے اور ان پر ہونے والے ظلم کے ازالے کے لیے سینہ سپر ہو جائے، اللہ خود اس کے کاموں کا نگران بن جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی ارشاد فرمایا کہ بڑے بڑے گناہوں کا کفارہ مظلوموں کی داد رسی ہے۔ یہ اپنی جگہ بڑا عظیم کام ہے، لیکن ایمان کی دولت کے بغیر کسی عمل کا کوئی وزن نہ ہوگا۔
اس کے بعد سورہ شمس ہے، مکی صورت، اس کا نام بھی پہلی ہی آیت والشمس وضحاہا سے لیا گیا ہے۔ شمس سورج کو کہا جاتا ہے۔ اللہ نے اس صورت میں اپنی تخلیقات میں سے کئی چیزوں کی قسم کھائی ہے، اور اس کے بعد یہ حقیقت بیان کی ہے کہ اللہ نے ہر متنفس کو برائی اور پرہیزگاری کا شعور عطا کیا ہے۔ حق و باطل کا یہ شعور اللہ کی بہت بڑی عطا ہے، مگر اس کی قدر کم ہی کی جاتی ہے۔ اپنے نفس کا تزکیہ کرنے والے یقیناً فلاح پا جائیں گے، اور جنہوں نے اپنے نفس کو گمراہی کے لیے چھوڑ دیا ان کا مقدر ناکامی ہے۔ سورہ لیل، مکی صورت، اور پہلی لفظ واللیل اس کا نام قرار پایا، یعنی رات کی قسم۔ اس صورت میں بھی وہی مضامین بیان ہوئے جو اس سے پہلی صورتوں میں آ چکے ہیں۔ دو کردار بیان کیے گئے ہیں، اور قیامت کو انسان دو ہی قسموں میں تقسیم ہوں گے۔ دنیا میں بھی یہ تقسیم اللہ کے فرمانبردار بندوں اور اس کے نافرمان بندوں کے طور پر نظر آتی ہے۔ یہ دونوں گروہ ہمیشہ موجود رہے ہیں۔ قیامت کے دن بھی یہ دو الگ الگ گروہ ہوں گے، ایک کو جہنم کی طرف دھکیلا جائے گا اور دوسرے کو جنت میں استقبال ہوگا۔ اللہ والے راہ خدا میں مال خرچ کرتے ہیں، اللہ سے ڈرتے ہوئے زندگی گزارتے ہیں، صداقت کے حامی اور جھوٹ سے متنفر ہوتے ہیں، قیامت کو یہی آسانی اور آسودگی میں ہوں گے۔ اللہ کے باغی بخیل، غافل اور نیکی و بھلائی کے دشمن ہوتے ہیں۔ ہلاکت ان کا مقدر اور دوزخ ان کا ٹھکانہ ہے۔ اللہ والے اپنا مال خرچ کرتے ہیں تو پیش نظر صرف اللہ کی رضا ہوتی ہے، کوئی اور مقصد نہیں۔ اس صورت میں بالخصوص سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے پاکیزہ کردار کو اجاگر کیا گیا ہے، جو کمزور اور بے سہارا غلاموں اور کنیزوں کو اللہ کی رضا کے لیے خرید کر آزاد کیا کرتے تھے۔ ان کے والد جس پر اعتراض کرتے تھے، جواب میں وہ یہی کہتے کہ ابا جان، مجھے اس کام سے سوائے اللہ کی رضا کی خوشنودی کہ اور کوئی چیز مطلوب نہیں ہے۔ اللہ نے آخری آیت میں فرمایا ہے کہ وہ ضرور اپنے اس بندے سے راضی اور خوش ہوگا۔ اس کے بعد سورہ دوحا ہے، مکی صورت، پہلے ہی لفظ والضحا، روز روشن سے اس کا نام ماخوذ ہے۔ یہ ابتدائی صورتوں میں سے ہے۔ پہلی وحی کے بعد کچھ عرصے تک وحی کا سلسلہ منقطع ہو گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فطری طور پر کچھ پریشانی محسوس کرتے تھے۔ اس موقع پر یہ سورہ نازل ہوئی۔ اللہ نے اس سورہ میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دلجوئی بھی فرمائی ہے، اور ان پر کیے جانے والے بے مثال اور لازوال انعامات کا تذکرہ بھی کیا ہے۔ اللہ نے وعدہ فرمایا ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا کچھ عطا کرے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی نعمتیں یاد کراتے ہوئے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یتیم تھے۔ اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہترین اسباب فراہم کیے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت میں ممت ثابت ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تنگ دست تھے، اللہ نے خزانے عطا فرمائے جنہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ظرف کے مطابق لوگوں میں تقسیم کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم راستے کی تلاش میں سرگرداں تھے، اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ صرف راستہ دکھایا بلکہ ساری انسانیت کو یہ راستہ دکھانے کے لیے ہادی اعظم اور محسن انسانیت بنا دیا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وساطت سے امت مسلمہ کو حکم دیا گیا کہ کوئی سائل آ جائے تو اسے کبھی نہ جھڑکا جائے اور یتیموں پر کبھی سختی نہ کی جائے۔ ساتھ ہی یہ تلقین بھی فرمائی کہ اللہ کی ان بے پایہ نعمتوں پر اللہ کے شکر کے ساتھ ساتھ تحدیث نعمت کا بھی اہتمام کرو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یتیموں کے سرپرست اور بے کسوں کے ملجا تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں جس قدر مفلوق الحال طبقات کے حقوق کا تذکرہ ہے، اس کی مثال پوری دنیا میں کہیں اور نہیں ملتی۔ اس کے بعد سورہ علم نشرہ ہے، اسے سورہ انشراح بھی کہا جاتا ہے۔ یہ بھی مکی صورت ہے۔ پہلی ہی آیت میں اس کا نام مذکور ہے۔ اپنے مضمون کے لحاظ سے یہ سورہ دوحا کا تتمہ معلوم ہوتی ہے۔ اس میں بھی اللہ نے اپنے انعامات کا ذکر کیا ہے، اور سب سے بڑا انعام یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بلند کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نیچا دکھانے کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی کوشش کی اور بعد کے ادوار میں بھی بدبخت اس کے لیے کوشاں رہے، مگر اللہ کی شان اتنی بلند ہے
کہ اس کے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے اور مجھ سے کہا، میرا رب اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رب پوچھتا ہے کہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں کہ اس نے کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رفع ذکر کیا ہے؟ میں نے عرض کیا، اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا، اللہ فرماتا ہے کہ جب اور جہاں میرا ذکر کیا جائے گا تو اے محبوب میرے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ذکر کیا جائے گا۔ پوری کائنات میں محض جن و انس ہی نہیں، فرشتوں کی قدسی صفت جماعتیں بھی جہاں اللہ کی کبریائی کا ذکر کرتی ہیں وہاں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی شہادت بھی دیتی ہیں۔ جہاں اللہ کی حمد بیان کی جاتی ہے وہاں حضور پر درود و سلام بھی بھیجا جاتا ہے۔ یہ کام تو خود اللہ اور اس کے فرشتے بھی کرتے رہتے ہیں۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، یہ بات سورہ احزاب میں بیان کی گئی۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ اس کے بعد سورہ 3 ہے، مکی سورہ۔ پہلی ہی آیت میں لفظ 3 آیا ہے جس کا لفظی معنی انجیر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انجیر اور زیتون کی قسم کھائی ہے، پھر طور سینا اور شہر مکہ کی قسم کھائی ہے۔ 3 و زیتون سے مراد سرزمین فلسطین ہے جو انبیاء علیہ السلام کا مسکن تھا۔ طور سینا کو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے نسبت ہے اور امن کا شہر مکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مولد و مسکن تھا۔ یہ انبیاء علیہ السلام جو ان مقامات سے مکانی نسبت رکھتے تھے، اپنے مقام و مرتبے کے لحاظ سے پوری انسانیت کا حسن اور رضائے الہی کی مجسم تفسیر تھے۔ یہ قسمیں جس حقیقت پر کھائی گئی ہیں وہ یہ ہے کہ اللہ نے انسان کو بہترین ساخت پر پیدا کیا ہے، لیکن وہ اپنی بد عملیوں کی وجہ سے اسفل السافلین یعنی نیچوں سے نیچ ہو جاتا ہے، گویا وہ جانوروں سے بھی بدتر ہو جاتا ہے۔ اس ذلت اور رسوائی سے بچنے کا اصول بھی بیان کر دیا گیا ہے۔ اس سے وہی لوگ بچ سکتے ہیں جو ایمان اور عمل صالح کا اہتمام کریں، ان کے لیے کبھی نہ ختم ہونے والا اجر ہے، اور اللہ سب حاکموں سے بڑا حاکم ہے۔ یہ حقیقت سوالیہ انداز میں بیان کی گئی، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس آخری آیت کی تلاوت کے بعد فرمایا کرتے تھے، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ہی احکم الحاکمین ہے، بلا وانا علی ذلک من الشاہدین، یعنی میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ہی احکم الحاکمین ہے۔ اس کے بعد سورہ علق ہے، مکی صورت۔ دوسری آیت خلق الانسان من علق سے اس کا نام لیا گیا ہے۔ علق کا لفظی معنی ہے جمے ہوئے خون کا لوتھڑا۔ اس سورہ کی کل 19 آیات ہیں جو 2 مواقع پر نازل ہوئیں۔ پہلی 5 آیات سے وحی کا آغاز ہوا، یعنی یہ غار حرا میں اترنے والی سب سے پہلی وحی ربانی ہے۔ باقی کی 14 آیات کچھ سالوں بعد مکے ہی میں نازل ہوئیں، جنہیں اللہ کے حکم کے مطابق حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سورت کا حصہ بنایا۔ پہلی 5 آیات غار حرا میں نازل ہوئیں۔ اللہ کی طرف سے اس پہلے کلام کا پہلا لفظ اقرا تھا، یعنی پڑھ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام سے کہا تھا کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ جبرائیل علیہ السلام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے سینے کے ساتھ لگا کر 1 سے زیادہ مرتبہ بھینچا اور پھر یہ آیات تلاوت کی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پیچھے پیچھے پڑھنے لگے۔ پہلی 5 آیات میں اللہ نے انسان کی تخلیق کا ذکر کیا ہے، اپنی ذات عالی کا تعارف کرایا ہے اور انسانوں کو دی جانے والی تعلیم کو بطور نعمت عظمیٰ پیش کیا ہے۔ اس میں قلم کا ذکر بھی ہے، یعنی قرأت کے ساتھ کتابت بھی تعلیم کا حصہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک ان پڑھ قوم کے درمیان مبعوث ہوئے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قوم کو پڑھا لکھا بنا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے وقت پورے عرب میں بہت کم لوگ تھے جو لکھنا پڑھنا جانتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے وقت صحابہ و صحابیات کی ایک بڑی تعداد جو ہزاروں میں تھی لکھنے پڑھنے کی مہارت حاصل کر چکی تھی۔ یہ المیہ ہے کہ اس نبی کی امت آج تعلیم و تدریس کے میدان میں بہت پسماندہ ہے، جس پر نازل ہونے والی وحی کا پہلا لفظ ہی اقرا تھا۔ آیت نمبر 6 سے لے کر 19 تک 14 آیات کفر و اسلام کی کشمکش کا نقشہ پیش کرتی ہیں۔
یہ اس دور میں نازل ہوئی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حرم شریف میں دعوت و تبلیغ کا کام بھی کرتے تھے اور عبادت بھی کرتے تھے۔ سرداران قریش بالخصوص ابو جہل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت اور عبادت سے روکتا تھا اور دھمکیاں بھی دیتا تھا۔ ایک مرتبہ سجدے کی حالت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وہ بڑھا تھا۔ اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گستاخی کا ارادہ کر رکھا تھا اور اس کے دوسرے ساتھی یہ منظر دیکھنے کے لیے بے قرار تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب پہنچ کر اچانک وہ خوفزدہ ہوا اور اپنا دفاع کرنے کے لیے اپنے ہاتھ اپنے چہرے کے آگے ڈھال کی طرح پھیلا کر پیچھے ہٹنے لگا۔ لوگوں نے اس منظر کو تعجب سے دیکھا اور ابو جہل سے پوچھا کہ اس نے ایسا کیوں کیا، تو اس نے خفت اور خجالت کے ساتھ جواب دیا کہ میں نے وہاں کچھ چمکدار چیز دیکھی اور آگ کا ایک گڑھا اور ہولناک منظر دیکھا تھا۔ حدیث کی کتابوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبانی نقل ہوا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر وہ میرے قریب پھٹکتا تو ملائکہ اس کے چیتھڑے اڑا دیتے۔ اللہ نے ان فرشتوں کا نام زبانیہ بیان کیا ہے جو عذاب کے فرشتے ہیں۔ ابو جہل کو اللہ نے اس صورت میں سخت وعید سنائی ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی ہے کہ اپنے راستے پر ڈٹے رہیں اور باطل کے سامنے کبھی سر نہ جھکائیں۔ اس کے بعد سورہ قدر ہے، مکی سورہ۔ پہلی ہی آیت کے لفظ لیلۃ القدر سے اس کا نام سورہ قدر رکھا گیا ہے۔ لیلۃ القدر سے مراد عزت والی رات ہے۔ یہ وہ رات ہے جس رات کو اللہ نے قرآن پاک نازل فرمایا۔ یہ ماہ رمضان کی ایک رات تھی جب قرآن مجید لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر بھی نازل کیا گیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مصطفیٰ پر بھی پہلی وحی اس مبارک شب میں نازل ہوئی۔ وہ رات بڑی بابرکت رات تھی جب اللہ کا آخری لازوال اور غیر مبدل پیغام اس کے آخری نبی سید الاولین والآخرین علیہ السلام کے ذریعے انسانیت کے سپرد کیا جا رہا تھا۔ علیہ الصلاۃ والسلام کے ذریعے انسانیت کے سپرد کیا جا رہا تھا۔ یہ رات ہر سال ماہ رمضان میں آتی ہے اور حدیث میں فرمایا گیا ہے کہ اس رات کو جو شخص ایمان و احتساب کے ساتھ اللہ کے سامنے کھڑا عبادت میں مصروف ہوگا اس کے تمام سابقہ گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ یہ رات 1000 مہینوں سے افضل قرار دی گئی۔ اس میں جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کے جھرمٹ میں آسمان سے نازل ہوتے ہیں۔ طلوع فجر تک ہر جانب سلامتی اور رحمت کی بشار بارش ہو رہی ہوتی ہے۔ رمضان کی آخری بالخصوص طارق طاق راتوں میں اس کا اہتمام ہوتا ہے۔ معتکف حضرات کا اعتکاف بھی دیگر فیوز و برکات کے ساتھ اس نعمت عظمیٰ کی تلاش کا ذریعہ بنایا گیا ہے۔ اس کے بعد سورہ بینہ ہے۔ سورہ بینہ کے مکی اور مدنی ہونے کی دونوں آراء پائی جاتی ہیں، لیکن اسے مدنی صورتوں میں شمار کیا گیا ہے کیونکہ اس میں اہل کتاب کا تذکرہ ہے اور ان سے سابقہ مدینے ہی میں پیش آیا تھا، اس لیے اس کے مدنی ہونے کی دلیل زیادہ وزنی معلوم ہوتی ہے۔ نام البینہ پہلی ہی آیت سے ماخوذ ہے۔ اس کے معنی ہے روشن دلیل۔ اس صورت میں اہل کتاب اور مشرکین دونوں کا ذکر ہے۔ اہل کتاب نے بھی کفر و شرک کا راستہ اختیار کر لیا تھا۔ یہودیوں نے حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا دیا اور عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت مریم اور روح القدس علیہ السلام سب کو الوہیت میں شامل کر دیا، جبکہ مشرکین کے خود ساختہ خداؤں کی تعداد بے حد و حساب تھی۔ اللہ نے ان سب کو متنبع کرنے کے لیے اپنا آخری رسول بھیجا جس نے خالص دین ان تک پہنچایا۔ رسول کی آمد کے بعد لوگ 2 حصوں میں بٹ گئے اور قیامت کے دن تک یہ تقسیم موجود رہے گی۔ اس رسول کے ماننے والے جو ایمان کے بعد عمل صالح کا اہتمام کریں وہ بہترین خلائق ہیں۔ اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے خوش۔ جنت ان کا مقدر ہے اور دائمی نعمتیں ان کی منتظر۔ رہے وہ لوگ کہ جنہوں نے انکار کیا، وہ جہنم کا ایندھن بنیں گے اور وہ کائنات کی بدترین مخلوق میں شمار ہوں گے۔ اول الذکر کے لیے خیر البریہ اور ثانی الذکر کے لیے شر البریہ کی اصطلاح استعمال کی گئی۔ ترتیب قرآنی کے لحاظ سے شر البریہ کا تذکرہ پہلے آیا اور خیر البریہ کا بعد میں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے قبل شر تھا، آمد کے بعد خیر پروان چڑھا۔ اس کے بعد سورہ زلزال ہے۔ مکی اور مدنی ہونے کے بارے میں مختلف آراء پائی جاتی ہیں۔ بظاہر مضامین سے تو مکی معلوم ہوتی ہے،
لیکن عموماً مفسرین اسے مدنی صورتوں میں شمار کرتے ہیں۔ پہلی ہی آیت میں اس کا نام مذکور ہے۔ اس صورت میں قیامت کا نقشہ کھینچا گیا ہے۔ قیامت کے برپا ہونے سے لے کر لوگوں کے حساب کتاب اور ان کے نتائج اور فیصلے سنائے جانے تک پوری تفاصیل سامنے آ جاتی ہیں۔ اس روز زمین بھی خبریں کھول کر بیان کرے گی، زلزلوں سے ہلا ڈالی جائے گی اور سارے راز اور بوجھ اپنے سینے سے نکال باہر کرے گی۔ اس روز انسان حیران ہو کر کہے گا کہ زمین کو کیا ہو گیا ہے؟ پھر تمام انسانوں کو ان کے اعمال میں سے ذرہ برابر نیکی اور ذرہ برابر بدی دکھا دی جائے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ قیامت کے روز زمین اپنے اوپر بسنے والے ہر عمل کا اظہار کرے گی۔ ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ زمین تمہاری جڑ بنیاد ہے، اس سے بچ کر رہنا، یہ تمہارے تمام کرتوت روز قیامت سامنے لے آئے گی۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت المال میں وصول ہونے والی تمام رقوم اور مال کا حساب رکھا کرتے تھے، پھر اللہ کے احکام کے مطابق اسے اس کے مستحقین تک پہنچا دیتے تھے۔ جب ایک ایک پائی مستحقین تک پہنچ جاتی تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت المال کے کمرے میں 2 رکعت نوافل ادا کرتے اور پھر زمین کو مخاطب کر کے فرماتے، اے زمین، تجھے قیامت کے دن اللہ کے ہاں گواہی دینا ہوگی کہ اللہ کے بندے علی نے اس کے نام پر جو کچھ وصول کیا وہ اسی کے حکم کے مطابق خرچ کر ڈالا۔ اس کے بعد سورہ عادیات ہے، مکی صورت۔ پہلی آیت میں والعادیات ضبحا، قسم ہے ان گھوڑوں کی جو پھنکارے مارتے ہوئے دوڑتے ہیں، اس سے اس کا نام ماخوذ ہے۔ گھوڑوں کے پھنکارے اور دوڑ پھر ان کے ذریعے سے دشمن پر حملہ اور تباہی و بربادی عربوں کے ہاں بہت معروف تھی۔ اس سے ہر شخص کو سابقہ پیش آتا رہتا تھا، کبھی اپنے خلاف حملہ آوروں کی صورت میں اور کبھی بحالت دیگر خود حملہ کرنے کی صورت میں۔ اسلام میں یہ گھوڑے استعمال تو کیے جاتے ہیں مگر قتل و غارت گری کے لیے نہیں، بلکہ جہاد اور قیام عدل و انصاف کے لیے۔ گھوڑوں کی قسم کھانے کے بعد اللہ نے بڑی عظیم حقیقت کو بیان کیا ہے، اور وہ یہ کہ بحیثیت مجموعی انسان بڑا ناشکرا ہے اور مال و دولت کی محبت میں بری طرح مبتلا ہے۔ انسان کو متوجہ کیا گیا ہے کہ نہ یہ مال و دولت کو کوئی پائیدار چیز ہے، نہ دنیا کی زندگی کا کوئی اعتبار ہے۔ یہ فانی زندگی پلک جھپکنے میں ختم ہو جائے گی اور انسان قبر میں ہوگا۔ جب تک اللہ چاہے گا یہ عالم برزخ چلتا رہے گا، پھر اللہ قبروں سے مردوں کو زندہ کر کے اٹھا دے گا اور انسانوں کے سینے میں چھپے ہوئے راز بھی برآمد کر کے بازپرس کی جائے گی۔ خوش قسمت انسان وہ ہے کہ جو اپنی قبر کو یاد رکھے، عارضی زندگی پر ریجھ نہ جائے، موت کے بعد کی زندگی کے لیے تیاری کر لے۔ قبر انسان کو اپنی ہولناکیوں کی یاد دلاتی رہتی ہے، مگر انسان ہے کہ اس جانب توجہ ہی نہیں کرتا۔ اے کاش ہم اپنی قبر کو روشن اور ٹھنڈا کرنے کی فکر کر لیں۔ ہمیں اپنے غافل دل کو بار بار جھنجھوڑتے رہنا چاہیے کہ قبر کو یاد رکھے، جو تنہائی، مسکنت، بے بسی اور کیڑوں مکوڑوں کا گھر ہے، مگر یہی جنت کے باغات میں سے ایک باغ بھی بن جاتی ہے۔ سورہ عادیات کے بعد سورہ قاریہ ہے، مکی سورہ۔ القاریہ کے معنی ہے عظیم حادثہ، اس سے مراد قیامت ہے۔ اس روز انسان پرواروں کی طرح بکھرے ہوئے ہوں گے اور پہاڑ دھنکے ہوئے اون کی طرح اڑتے پھریں گے۔ اس روز اللہ کے ہاں انصاف کا ترازو لگا ہوگا، مکمل عدل کے ساتھ فیصلے کیے جائیں گے، کوئی چیز چھپی نہ رہے گی، نہ کسی پر ذرہ برابر ظلم ہوگا۔ جس کا نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوگا وہ عیش و راحت میں ہوگا، اور جس کا نیکیوں کا پلڑا ہلکا پڑ گیا وہ بھڑکتی ہوئی آگ کا نوالا بنے گا، جو گہری کھائی کی صورت میں اللہ نے بھڑکا رکھی ہے۔ سورہ تکاثر، یہ مکی صورت ہے۔ پہلی ہی آیت کے لفظ تکاثر کو اس کا نام قرار دیا گیا ہے۔ اس کے معنی ہیں زیادہ سے زیادہ مال کمانے اور دولت جمع کرنے کا مقابلہ اور مسابقہ۔ ارشاد فرمایا کہ تم لوگوں کو دنیا میں ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی ہوس نے غفلت و تباہی میں ڈال دیا ہے، ساری زندگی اسی میں کھپا دیتے ہو، قبر میں پاؤں لٹکتے ہوتے ہیں اور یہ جھوٹی دھن سر پر سوار ہوتی ہے کہ اور دولت مل جائے۔ ان قریب تمہیں حقیقت حال معلوم ہو جائے گی۔ دنیا کی عارضی زندگی سراب ہے اور آخرت کی دائمی زندگی حقیقت کبریٰ ہے۔ انسان کو اگر علم الیقین حاصل ہو جائے تو پھر دنیا کی چند روزہ زندگی اس کا دامن دل نہ کھینچ سکے۔
اگر وہ عین الیقین سے مالا مال ہو جائے تو اپنی آنکھوں سے جنت اور جہنم کو دیکھ سکتا ہے۔ ہر شخص کو حشر کے دن حاضری کے وقت یہ عین الیقین حاصل ہوگا، لیکن دنیا میں جو اس سے محروم رہے انہیں اس روز اس کا کیا فائدہ پہنچے گا۔ بے شمار نعمتیں جو انسان کا مقدر ہیں، ان سب کے بارے میں اس روز باس پرس کی جائے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نے زندگیاں فقر و فاقے میں گزاریں، اس کے باوجود وہ صابر و شاکر رہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب کھجور تناول فرماتے اور ٹھنڈا پانی نوش کرتے تو خود بھی شکر ادا کرتے اور صحابہ کو بھی متوجہ فرماتے کہ ان نعمتوں کے بارے میں اللہ کے ہاں باس پرس ہوگی۔ ایک بندہ مومن کی یہی شان ہے کہ وہ ہر نعمت پر اپنے خالق و مالک کا شکر گزار ہوتا ہے۔ ایک غافل انسان زندگی بھر اللہ کی نعمتوں سے مستفید ہوتا رہتا ہے اور کبھی اس جانب توجہ نہیں جاتی کہ یہ کس کی عطا ہیں۔ اس کے بعد سورہ عصر ہے، مکی سورہ، پہلی ہی آیت سے نام ماخوذ ہے۔ العصر سے مراد وقت اور زمانہ ہے۔ 3 آیات پر مشتمل مختصر ترین سورہ اتنی جامع ہے کہ اس کے بارے میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قول نقل کیا گیا ہے کہ اگر اللہ رب العالمین پورے قرآن کے بجائے صرف یہی سورہ انسانوں کی ہدایت کے لیے نازل فرما دیتا تو یہ ان کی ہدایت کو کافی ہوتی۔ اس صورت میں انسان کو زمانے کی قسم کھا کر متوجہ کیا گیا ہے کہ ہر گزرنے والا لمحہ اگر اللہ کی یاد سے خالی گزرا تو وہ فانی ہو گیا۔ یوں یاد الہی سے غافل انسان سراسر خسارے میں ہے۔ اس خسارے سے بچنے کا راستہ یہ ہے کہ ایمان سے دل مالا مال ہو اور نیک اعمال انسان کا اوڑھنا بچھونا اور معمولات بن جائے۔ راہ حق میں خود بھی چلتا رہے، دوسروں کو بھی اس کی جانب دعوت دے۔ اس راستے میں ابتلا و آزمائش آئے تو متزلزل ہونے کے بجائے ڈٹ جائے، صبر و استقامت کے ساتھ جانب منزل گامزن رہے اور دیگر راہیان حق کو بھی تقویت پہنچانے کے لیے صبر کی تلقین کرتا رہے۔ اس صورت میں ایمان سے لے کر اعمال تک، دنیا کی حقیقت سے لے کر آخرت کی حقیقی تصویر تک، انفرادی اصلاح و تزکیہ سے لے کر اجتماعی تربیت تک اور نظریے و عقیدے سے لے کر جد و جہد اور نظام تک سب چیزوں کو سمو دیا گیا ہے۔ چند الفاظ میں اتنا جامع پیغام شان ایزدی کے سوا ممکن نہ تھا۔ واقعہ یہ ہے کہ کوزے میں سمندر بند کرنے کا محاورہ اس مختصر ترین سورہ قرآن پر ہی منطبق ہو سکتا ہے۔ اسی لیے حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے بارے میں وہ الفاظ ارشاد فرمائے تھے جو ابھی بتائے گئے۔ اس کے بعد سورہ ہمزہ ہے، پہلی آیت کے لفظ ہمزہ سے نام ماخوذ ہے، مکی صورت ہے۔ ہمزہ ایسے اشخاص کو کہا جاتا ہے جو لوگوں پر زبان تان دراز کرتا ہے، اتنے منہ پھٹ ہوتے ہیں کہ کوئی ان کے شر سے محفوظ نہیں ہوتا۔ اس صورت پر نظر ڈالنے سے فوراً وہ نقشہ سامنے آ جاتا ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عرب کے ماندانہ ماحول میں درپیش تھا۔ آپ کو نیچا دکھانے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تحریک کو ختم کر دینے کے لیے ہر اوچھا ہتھیار، ہر ہوچا ہتھکنڈا استعمال میں لایا جا رہا تھا۔ تمام اخلاقی قیود حدود کو پامال کرنا روزمرہ کا معمول بن گیا تھا۔ زبانیں بھی زہر اگل رہی تھیں اور ہاتھ پاؤں بھی اہل ایمان کے لیے اذیت کے آلات بن چکے تھے۔ مال و دولت کو اہل ایمان کے خلاف استعمال کر کے ان کے قدم اکھاڑنے کے لیے باقاعدہ منصوبہ بندیاں جاری تھیں۔ ایسے میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یہ زبان تان دراز کرنے والے اور جھوٹے پروپیگنڈے کے خوگر بہت جلد اپنے انجام کو پہنچنے والے ہیں۔ یہ مال کو جمع کرتے اور گن گن کے رکھتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ ان کا مال ہمیشہ ان کی جیب میں رہے گا۔ یہ سب زعم باطل ہے۔ ان لوگوں کو اس گڑھے میں پھینکا جائے گا جو انہیں چکنا چور کر دے گا۔ یہ گڑھا اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ ہے۔ جب انہیں اس میں پھینکا جائے گا تو پھر اوپر سے ڈھانک کر اسے بند کر دیا جائے گا۔ اونچے اونچے ستونوں کے درمیان یہ بندھے ہوں گے۔ یہ آگ ان کے دلوں کو چاٹ جائے گی۔ اس کے بعد سورہ فیل ہے، مکی سورہ، پہلی ہی آیت میں لفظ فیل یعنی ہاتھی کا تذکرہ ہے۔ روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ یمن کے ایک حبشی سردار ابرہا نے 571 عیسوی میں ہاتھیوں کے لشکر کے ساتھ خانہ کعبہ کو منہدم کرنے کے لیے مکے پر چڑھائی کی تھی۔ اتفاق سے یہی سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا سال تھا۔ اللہ نے اس بڑے لشکر کو خانہ کعبہ تک پہنچنے سے قبل ہی وادی محسب کے قریب اس مقام پر تباہ و برباد کیا، جسے
محصر کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس سورہ میں اس واقعے کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ اللہ اپنے گھر کی خود حفاظت کرتا ہے۔ قریش مکہ میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ 60,000 کے لشکر کا مقابلہ کر سکیں، جس میں کئی ہاتھی بھی تھے۔ اللہ تعالیٰ نے چھوٹے چھوٹے پرندوں سے اس لشکر کو تباہ کر دیا۔ یہ پرندے اللہ کا لشکر تھے، اس نے انہیں بھیجا تھا۔ ہر پرندے کی چونچ میں ایک کنکر تھا اور دونوں پنجوں کے بیچ بھی ایک ایک کنکری۔ یہ کنکریاں مٹر کے دانے کے برابر تھیں۔ ان کنکریوں سے نہ صرف فوج کا بھرکس نکل گیا بلکہ ہاتھی بھی اپنے بھاری بھرکم جسم کے باوجود ان کی تاب نہ لا کر فنا کے گھاٹ اتر گئے، اور یہ سارا لشکر روندے ہوئے بھس کی مانند اس وادی میں تباہ کر دیا گیا۔ اس سورہ میں اس سارے واقعے کی طرف اشارہ ہے۔ قرآن مجید کے نزول کے وقت ایسے بہت سے لوگ موجود تھے جنہوں نے وہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ کسی نے بھی اس واقعے کے اس بیان پر کوئی اختلاف نہیں کیا۔ یہ واقعہ اللہ رب العالمین کی قدرت کاملہ کا اظہار بھی تھا، اور اس حقیقت کی نشاندہی بھی کہ بیت اللہ کو اللہ کی حفاظت حاصل ہے۔ اسلام دشمن اس گھر کے خلاف ہمیشہ سازشیں کرتے رہے ہیں۔ آج بھی ان کی زبانیں زہر اگلتی ہیں، لیکن اس گھر کا مالک اس پر کوئی آنچ نہیں آنے دے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب نے بھی ابرہہ سے اپنے اونٹوں کی واپسی کا مطالبہ کیا تو اس نے تعجب اور حقارت کے ساتھ کہا کہ ہم تمہارے مقدس معبد کو گرانے جا رہے ہیں۔ میرا خیال تھا کہ تم اس کو بچانے کی بات کرو گے، مگر تم نے مجھ سے اونٹوں کی بات کی تو میرے دل میں تمہاری قدر ختم ہو گئی۔ انہوں نے برجستہ جواب دیا، یہ اونٹ میرے ہیں، مجھے انہی کی فکر ہے۔ اس گھر کا ایک مالک ہے، وہ خود اس کی حفاظت کرے گا۔ اور واقعی گھر کے مالک نے اس کی حفاظت کا ایسا انتظام کیا کہ جو تاریخی اور مثالی ہے۔ عبد المطلب نے اپنی دعا اور اشعار میں اللہ وحدہ لا شریک لہ سے یہی استدعا کی تھی کہ وہ قادر مطلق خود اپنے گھر کی حفاظت فرمائے۔ تھوڑا سا وقفہ کرتے ہیں، اس کے بعد دوسری نشست میں انشاءاللہ العزیز بقیہ صورتوں کے مضامین آپ کے سامنے پیش کیے جائیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں جو ہم نے سنا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 29ویں تراویح ہے۔ قرآن مجید کی آخری 26 صورتیں اس میں سنی جائیں گی، سورہ فجر سے آخر تک۔ اپنی پچھلی نشست میں سورہ فیل تک کے مضامین کو ہم نے پڑھا تھا۔ آج دوسری نشست میں اس کی بقیہ صورتوں کے مضامین کا احاطہ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے سورہ قریش ہے۔ سورہ قریش مکی صورت ہے۔ پہلی ہی آیت میں قریش کا لفظ آیا ہے۔ ایک مختصر صورت، اس میں اللہ رب العالمین نے قریش کو توجہ دلائی ہے کہ ان کی طرف سے اسلام دشمنی حد درجے ناشکری اور نمک حرامی ہے۔ پھر ارشاد ہوا، چونکہ قریش جاڑے اور گرمی کے سفروں سے مانوس ہوئے، یعنی اللہ نے انہیں اس سے مانوس کر دیا، لہذا ان کو چاہیے کہ اس گھر کے رب کی عبادت کریں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، کیونکہ اسی نے انہیں بھوک سے بچایا اور ان کو وافر کھانا عطا کیا اور خوف سے محفوظ کر کے امن عطا کیا۔ قریش کے لوگوں کو خانہ کعبہ کی وجہ سے ساری دنیا میں عزت و احترام کا مقام حاصل تھا۔ جب ہر جانب لوٹ مار ہوتی تھی تو ان کے تجارتی قافلوں کو دیکھ کر لوگ اپنا ہاتھ روک لیتے تھے کہ یہ بیت اللہ کے متولی لوگ ہیں۔ ہر جانب بھوک اور افلاس ہونے کے باوجود مکے کے عباسی کبھی بھوک کا شکار نہ ہوتے، حالانکہ مکہ وادی بے آب و گیا میں واقع ہے جہاں کوئی پیداوار نہیں ہوتی۔ اتنے سارے انعامات کے باوجود ان کی ہٹ دھرمی اور اسلام دشمنی ناقابل فہم ہے۔
بہت اچھے انداز میں انہیں ان کی غلطی پر متوجہ و متنبع کیا گیا ہے کہ شکر گزار و اطاعت شعار بن کر رہیں، نمک حرامی سے باز آ جائیں۔ اس کے بعد سورہ معاون ہے، مکی صورت۔ آخری آیت کے لفظ المعون سے اس کا نام لیا گیا ہے۔ المعون سے مراد معمولی ضرورت اور عمومی استعمال کی چیزیں ہیں جنہیں لوگ عاریتاً دے دیا کرتے ہیں، مگر ان لوگوں کی تنگ نظری باعث مذمت ہے جو یہ چیزیں بھی روک لیتے ہیں۔ سورہ میں معیوب و مذموم حرکتوں پر تنقید کی گئی ہے، اور اس کا مقصد کسی کی کردار کشی نہیں بلکہ تذکیر ہے، تاکہ لوگ ان عادات رذیلہ سے خود کو بچا سکیں۔ یہاں جن چیزوں کو بیان کیا گیا ہے ان میں سے پہلی چیز آخرت کا انکار ہے، دوسری چیز یتیموں کے ساتھ بدسلوکی، تیسری چیز مساکین کی سرپرستی سے بے پرواہی، چوتھی چیز نمازوں سے غفلت برتنا، پانچویں چیز ریاکاری اور نمائش، اور چھٹی چیز معمولی ضرورت کی اشیاء لوگوں کو دینے سے گریز کرنا ہے۔ گویا اس تباہی سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ آخرت پر یقین رکھا جائے، یتیموں کی سرپرستی کی جائے، مساکین کو کھانا کھلایا جائے، نماز بر وقت اور اخلاص کے ساتھ ادا کی جائے، کسی کام میں ریاکاری اور دکھلاوا پیش نظر نہ رکھا جائے، یعنی ہر کام اخلاص نیت کے ساتھ رضائے الہی کے لیے سر انجام دیا جائے، اور عام استعمال کی چیزیں کھلے دل سے لوگوں کو دی جائیں۔ اس کے بعد سورہ کوثر مکی صورت ہے، سورہ عصر کی طرح مختصر ترین ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنے انعامات کا تذکرہ فرماتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تمہیں کوثر عطا کر دیا۔ کوثر سے مراد تمام ہی برکات اور شانوں کی کثرت ہے۔ کثرت امت سے لے کر حوض کوثر تک ایک طویل فہرست ہے جو مفسرین نے گنوائی ہے۔ کوثر سے مراد حوض کوثر بھی ہے، کثرت امت بھی، علو مرتبت بھی، اور مقام محمود پر سرفرازی بھی۔ اس عظیم نعمت پر ارشاد فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کے لیے نماز پڑھیں اور قربانی دیں۔ پھر یہ خوشخبری سنائی گئی کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی کرے وہ ابتر یعنی جڑ کٹا ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹوں کی وفات پر دشمنوں بالخصوص ابو لہب نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دم کٹ گئی ہے، نعوذ باللہ۔ اس کے جواب میں اللہ نے یہ صورت نازل فرمائی، دنیا میں ہر جانب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ڈنکا بجتا ہے، کثیر تعداد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھتی ہے، اور بڑی تعداد میں لوگ نسبی طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وابستگی کا اظہار کرتے ہیں۔ اس کے برعکس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابتر کہنے والے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی نامراد ہوئے، اور اب تک ان کا کوئی نام لیوا دنیا میں موجود نہیں ہے، حتیٰ کہ ان کی صلبی اولاد بھی اپنی نسبت ان سے جوڑنے کے لیے آمادہ و تیار نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعی بڑا بلند مقام ہے، اور جو امتی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلے اللہ اسے بھی سر بلند کر دیتا ہے۔ اس کے بعد سورہ کافرون ہے، مکی صورت۔ پہلی آیت کے لفظ الکافرون سے اس کا نام ماخوذ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس صورت کو سونے سے پہلے خود بھی پڑھا کرتے تھے، اور صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کو بھی اس کی تلقین فرمایا کرتے تھے۔ روایات میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی 2 سنتوں اور مغرب کی 2 سنتوں میں پہلی رکعت میں یہ سورت اور دوسری رکعت میں سورہ اخلاص کی تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ مکے کے پرآشوب ماحول میں قریش آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو ڈرایا دھمکایا بھی کرتے تھے اور لالچ دے کر ورغلانے کی کوشش بھی کرتے تھے۔ ان حالات میں اللہ کی تعالیٰ کی طرف سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ہدایت دی گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مخالفین کو واضح الفاظ میں بتا دیں کہ اہل ایمان جس دین حق پر چل رہے ہیں اس میں کسی آمیزش کی کوئی گنجائش نہیں۔ کفار جن کی پرستش کرتے ہیں ان کی پوجا کی ہرگز کوئی توقع اہل ایمان سے نہ رکھی جائے۔ کافر اپنے راستے پر چل رہے ہیں تو چلتے رہیں، اہل ایمان اپنے دین سے یکسر منہ انحراف نہیں کریں گے۔ اس کے بعد سورہ نصر ہے، مدنی صورت۔ اس کا معنی فتح و نصرت ہے۔
یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر فتح مکہ کے بعد بلکہ حجۃ الوداع کے قریبی زمانے میں نازل ہوئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے آخر میں نازل ہونے والی یہی مکمل سورہ ہے۔ اس صورت میں اللہ رب العالمین نے فتح اور نصرت کی تکمیل کی بشارت دی ہے اور لوگوں کے فوج در فوج اسلام میں داخل ہونے کی پیشگوئی فرمائی ہے۔ اس عظیم الشان انقلاب اور باوقار کامیابی پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اظہار تشکر کے لیے اللہ کی طرف اور زیادہ راغب ہو جانے کی تلقین فرمائی گئی ہے۔ حکم دیا گیا کہ اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرتے رہو اور اس سے مغفرت کی دعا مانگو، بلا شبہ وہ بڑا توبہ قبول کرنے والا ہے۔ اس صورت کے نزول کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہلے سے کہیں زیادہ اللہ کی حمد و تسبیح اور استغفار و مناجات کا اہتمام کرنے لگے تھے۔ یار غار حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ تو اس صورت کے نزول پر رو دیے اور انہوں نے اس سے یہی مفہوم لیا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن مکمل ہو گیا، اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کوچ کا وقت ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی ایک مرتبہ تمام شیوخ اور کبار صحابہ سے اس صورت کے بارے میں سوال کیا کہ اس میں خاص پیغام کیا ہے، تو صحابہ اس کے الفاظ اور متن کے حوالے سے جواب دیتے رہے، مگر انہوں نے جب نوجوان صحابی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا تو انہوں نے جواب میں کہا کہ امیر المومنین، اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے رخصت ہو جانے کا اشارہ ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے بھی ان کے اس خیال کی تصدیق فرمائی۔ اس کے بعد سورہ لہب ہے، مکی سورہ، اور پہلی آیت کے لفظ لہب کو اس سورت کا نام قرار دیا گیا ہے۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو لہب پر لعنت و پھٹکار بھیجی ہے۔ یہ وہ شخص ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں سب سے زیادہ پستی میں گر گیا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بلا کہنا، لعن طعن کرنا، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹوں کی وفات پر علل اعلان خوشی کا اظہار کرنا اس کے نزدیک کوئی عیب نہ تھا۔ اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بد دعا دی تھی، نعوذ باللہ تیرے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کمال عظمت کے ساتھ اس کی اس ہرزہ سرائی کو نظر انداز کر دیا۔ اللہ رب العالمین نے خود اپنی طرف سے اس گھناؤنی حرکت کا جواب دیا اور فرمایا کہ ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹ گئے اور وہ نامراد ہو گیا۔ پھر فرمایا کہ اس کا مال اور اس کی کمائی بھی اس کے کسی کام نہ آئے گی، وہ ضرور شعلہ زن آگ کا ایندھن بنے گا، اور اس کے ساتھ اس کی بیوی بھی اس انجام سے دوچار ہوگی جو لگائی بجھائی میں سرگرم رہتی ہے، اس کی گردن میں کھردری رسی ڈال کر جہنم کی طرف گھسیٹا جائے گا۔ ابو لہب اور اس کی بیوی ام جمیل دونوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بدترین دشمن تھے، دونوں کا انجام بہت برا ہوا۔ ابو لہب تو ایسی بیماری میں مبتلا ہوا جس سے لوگوں کو چھوت لگنے کا ڈر تھا۔ 3 دن تک اس کی لاش گلتی سڑتی رہی، کوئی اس کے قریب نہ گیا۔ آخرکار حبشیوں کو پیسے دے کر اس کی لاش کو گڑھے میں پھینکوایا گیا۔ اس کا ایک بیٹا عتبہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا گستاخ تھا، اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی بھی طلاق دے دی تھی۔ اس کا بھی بہت برا انجام ابو لہب کی زندگی میں ہو گیا تھا۔ ہوا یہ کہ عتبہ ابو لہب کے ساتھ تجارت کے لیے شام کی جانب گیا۔ ابو لہب کے اندیشے کے پیش نظر قافلے والوں نے عتبہ کے ارد گرد اونٹ بٹھا دیے اور پڑھ کر سو گئے۔ رات کو ایک شیر آیا اور اس نے اونٹوں کے حلقے سے گزر کر عتبہ کو پھاڑ کھایا۔ ابو لہب کے باقی بچے فتح مکہ کے وقت اس کے تمام خیالات و نظریات سے برات کا اظہار کرتے ہوئے اسلام میں داخل ہو گئے۔ وہ خوش قسمت لوگ صحابہ میں شامل ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان سب سے محبت اور شفقت کا سلوک فرمایا کرتے تھے، یوں اس کی یہ اولاد اس کے بجائے اسلام اور پیغمبر اسلام کے کام آئی۔ اس کے بعد سورہ اخلاص ہے۔ سورہ اخلاص قرآن مجید کی مختصر اور اہم ترین صورت ہے۔ اس کا نام بھی اخلاص ہے اور یہی اس کی مضمون و متن کا عنوان بھی ہے۔ اس صورت میں خالص توحید بیان کی گئی ہے۔ یہ مکی سورہ ہے اور اس کی شان نزول کے بارے میں حدیث میں آیا ہے کہ قریش نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا کہ اپنے رب کا نسب بیان کریں، اس پر یہ صورت نازل ہوئی۔ اسی طرح یہ روایات بھی ملتی ہیں کہ یہودیوں نے بھی
حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا تھا کہ اللہ کس چیز سے بنا ہوا ہے، اس کے جواب میں یہ صورت نازل ہوئی۔ اسی طرح نجران کے عیسائیوں کے بارے میں یہ روایت ملتی ہے کہ ایسا ہی سوال انہوں نے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا، اس کے جواب میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ اخلاص تلاوت فرمائی۔ معلوم ہوتا ہے کہ مختلف مواقع پر اسلام کے ان مختلف منکرین نے اپنے اپنے انداز میں سوال کیا۔ پہلی دفعہ سوال کرنے پر یہ سورہ نازل ہوئی اور اس کے بعد کے سوالات کے جواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے لوگوں کے سامنے تلاوت فرمایا۔ اس سورت کی بڑی عظمت و فضیلت بیان کی گئی ہے۔ اسے ایک تہائی قرآن کے برابر بھی قرار دیا گیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن میں 3 بنیادی عقائد بیان ہوئے ہیں: توحید، رسالت اور آخرت۔ اس صورت میں چونکہ توحید کا پورا جوہر اور خلاصہ بیان کر دیا گیا ہے، اسی لیے اسے ثلث قرآن کہا جاتا ہے، ثلث قرآن۔ حدیث سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ جن صحابہ نے اس صورت سے محبت کا اظہار کیا، انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری سنائی کہ اللہ اس کے جواب میں ان سے محبت کرتا ہے۔ ایک حدیث میں تو یہ بشارت بھی دی گئی کہ اس صورت سے محبت کرنے والا جنت میں داخل کر دیا جاتا ہے۔ 4 مختصر ترین جملوں میں اللہ کی شان بیان کی گئی ہے۔ ارشاد فرمایا، کہو وہ اللہ ہے یکتا و بے مثل، اللہ سب سے بے نیاز ہے، سب اس کے محتاج ہیں، نہ اس کی کوئی اولاد ہے اور نہ وہ کسی کی اولاد ہے، وہ ان چیزوں سے بہت بلند و بالا ہے اور کوئی اس کا ہمسر نہیں ہے۔ اللہ خالق کائنات کی ان صفات میں کوئی مخلوق اس کی شریک و ہمسر نہیں ہو سکتی۔ سورہ اخلاص کے بعد قرآن کی آخری 2 صورتیں سورہ فلق و سورہ ناس۔ سورہ فلق مکی صورت ہے۔ پہلی آیت میں لفظ فلق آیا ہے جس سے نام ماخوذ ہے۔ سورہ ناس بھی مکی ہے، اس کا نام بھی پہلی آیت میں آیا ہے۔ پہلی اس صورت میں اللہ رب العالمین نے اپنے بندوں کو شر، شیطان اور ہر طرح کی آفات اور مصائب سے اپنی پناہ عطا فرمائی ہے۔ ان دونوں کا مشترکہ نام معوذتین ہے، یعنی پناہ مانگنے والی صورتیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر مدینہ منورہ میں یہودی جادوگروں نے جادو کر دیا تھا، جس کی تفاصیل احادیث میں موجود ہیں۔ یہ جادو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر مدینہ منورہ میں یہود نے کیا تھا۔ اس کے اثر سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جسمانی طور پر بیمار ہو گئے تھے، لیکن روحانی و قلبی طور پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کار نبوت کی ادائیگی میں کسی قسم کی کوتاہی یا کمزوری میں مبتلا نہیں ہوئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے فرشتوں کے ذریعے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خبردار کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کر دیا ہے۔ اس جادو کے اثرات ظاہر کرنے کے لیے اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پورا طریقہ بتا دیا۔ یہ سورہ اور اس کے بعد کی سورہ یعنی سورہ ناس دونوں ایک دوسری کا تتمہ اور تکملہ معلوم ہوتی ہیں۔ دونوں کے مضامین بھی یکساں ہیں اور ان دونوں کو معوذتین یعنی پناہ مانگنے والی 2 صورتیں کہا جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جادو کا اثر ظاہر کرنے کے لیے انہی صورتوں کی تلاوت کی تلقین کی گئی تھی۔ یہ صورتیں ہر طرح کے شیاطین، جن و انس، حاسدین و مفسدین اور مخالفین و معاندین کی شرارت و خباثت سے بچنے کے لیے بڑی کارگر اور مجرب ہیں۔ دونوں صورتوں کا ترجمہ یہ ہے۔ سورہ فلق میں ارشاد فرمایا گیا، کہو میں پناہ مانگتا ہوں صبح کے رب کی ہر اس چیز کے شر سے جو اس نے پیدا کی، اور رات کی تاریکی کے شر سے جب کہ وہ چھا جائے، اور گروہ میں پھونکنے والوں یا والیوں کے شر سے، اور حاسدوں کے شر سے جب کہ وہ حسد کرے۔ سورہ ناس میں ارشاد فرمایا، کہو میں پناہ مانگتا ہوں انسانوں کے رب، انسانوں کے بادشاہ، انسانوں کے حقیقی معبود کی اس وسوسہ ڈالنے کے شر سے جو بار بار پلٹ کر آتا ہے، جو لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے، خواہ وہ جنوں میں سے ہو یا انسانوں میں سے۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ آج ہم نے قرآن کی تمام صورتوں کے مضمونوں کا مطالعہ کیا۔ اس میں سے ہم میں سے کہیں بھی کوئی خطا یا لغزش ہوئی ہو تو اللہ اسے معاف فرمائے۔ بلا شبہ وہی غفور و رحیم ہے۔ اللہ تعالیٰ
ہمیں اپنے ایمان کو اور اپنے اعمال کو اس کے مطابق بنانے کی توفیق عطا فرمائے، اور جس کتاب سے ہم نے ان مضامین کا مطالعہ کیا ہے اسے محترم حافظ محمد ادریس صاحب نے تحریر کیا ہے، اللہ تعالیٰ ان کی اس کاوش اور کوشش کو قبول فرمائے، انہیں دنیا میں بھی عافیت سے رکھے اور آخرت میں بھی اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہماری بھی ان تمام کوششوں کو قبول فرمائے، ہمیں قرآن سے خاص تعلق نصیب فرمائے اور ہماری مغفرت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔